अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ूम क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। आप लोगों को का देखें तालीमी सिलसिला भी बहुत अच्छा जा रहा है। रिवीजन भी हो रही है, काम भी हो रहा है, रिटन भी हो रहा है, ओरल भी हो रहा है। ठीक है, तो इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं बेटे। आज आप लोगों के ज़ूम लेक्चर्स का जो है वो 7th वीक स्टार्ट हो चुका है। ये सब उस रब्बे करीम का फ़ज़ल है कि उसने हमें इतनी हिम्मत दी और हम लोग इस मकाम तक पहुँचे कि घर बैठे भी इन हालात में भी हमारा तालीमी सिलसिला बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आज 7वीं वीक में मेरा बेटा आप लोगों ने जो लेसन पढ़ना है उसकी तरफ चलते हैं। वो लिया गया है आपके बाप चहारम अखलाक व आदाब से और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी आम ज़िंदगी के हिसाब से भी। लेसन का नाम है तहारत और पाकीज़गी, जो आपकी इस्लामियत की बुक के पेज नंबर 49 से लेके 51 तक हैं। ये पेजेस हैं आप लोगों के इस लेसन के। मीन तहारत और पाकीज़गी का मफ़हूम। पाकीज़गी जो है वो अरबी ज़बान में तहारत को कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि तहारत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तहारत के मानी है पाक होना, पाकीज़गी हासिल करना, इनके साफ़ सुथरा रहना, हर किस्म की गंदगी से, हर किस्म की नापाकी से ख़ुद को दूर रखना। तहारत जो है वो मुसलमानों की ज़िंदगी में बेहद अहम है। और आपको पता है कि जिस वक़्त हमने कोई भी इबादत करनी हो, बेशक हम लोग नफली रोज़े रख रहे हैं, फ़र्ज़ रोज़े रख रहे हैं, नमाज 5 टाइम हम लोगों ने पढ़नी है, सुबह शाम के अस्कार करने हैं, तो उसके लिए तहारत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल बताए हैं, इसी तरह उन असूलों में तहारत और पाकीज़गी के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि तहारत और पाकीज़गी को इस्लाम में बहुत अहम मकाम हासिल है। ठीक है, कुरान मजीद में मुतअद्दिद यानी कि बहुत ज़्यादा मकामात पर जिस्मानी सफाई और पाकीज़गी की अहमियत पर रोशनी डाली गई है। कैसे? अब आप पढ़ेंगे तहारत कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरत तौबा आयत नंबर 108 में फरमा रहा है, और अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद करता है। पाक रहने वालों मीन्स साफ़ सुथरा रहने वालों। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक इंसान अपनी सफाई रखने की वजह से अल्लाह ताला की नज़रों में पसंदीदा बन जाता है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, सूरत बकरा की ये आयत है, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। जिसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए उसे और क्या चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने घरों को, अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखने का हुक्म दिया है। और क्या फरमाया है? यकीन जाने हमारे ईमान का निस्फ हिस्सा जो है वो सफाई को करार दिया है। हमारे प्यारे आका का इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सफाई निस्फ ईमान, आधा ईमान सफाई है। अंदाज़ा करें, इससे आपको पता चलना चाहिए कि सफाई की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, कुरान हमें क्या कह रहा है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले में क्या फरमान है। आपने एक जगह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि तहारत के बगैर यानी कि पाकीज़गी के बगैर, सफाई के बगैर कोई नमाज कबूल नहीं होती। कोई नमाज कबूल नहीं होती तो फिर कोई इबादत तो बहुत, यानी कि नमाज भी एक इबादत है ना। अल्लाह के हुजूर जब हम लोग 5 टाइम हाजिर होते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, तो जिस तरह इंसान के जगह का साफ़ होना ज़रूरी है, उस तरह इंसान के जिस्म और लिबास का भी पाक साफ़ होना ज़रूरी है। उसके बगैर हमारी कोई भी नमाज, कोई भी इबादत अल्लाह ताला के हुजूर कबूल नहीं होती। ये आपको पता चल गया कि कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत की कितनी अहमियत है। तहारत की इक़साम मेरा बेटा 2 हैं। अभी मैंने आपको यानी कि बताया कि तहारत की इक़साम, अंदरूनी तहारत, हमारे अंदर की तहारत। कैसे? अभी बताती हूँ। बैरूनी या ज़ाहिरी तहारत,
اندرونی طہارت وہ ہوتی ہے کہ انسان کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، انسان کے دل میں پاکیزگی ہوتی ہے، وہ اپنے رب کو ایک مانتا ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اپنے دل کو ہر طرح کے کفر و شرک سے، نفرت سے، حسد سے، ہر قسم کی ان تمام برائیوں سے اپنے دل کو پاک رکھتا ہے. ان کے پاکیزہ خیالات ہوتے ہیں اس کے. ان ویری ایزی ورڈز میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اندر انسان کا پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی برائی نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی بری سوچ نہ ہو، تو یہ ہمارے اندر کی طہارت کہلاتی ہے، اندرونی طہارت. اب آتے ہیں بیرونی یا ظاہری طہارت. بیرونی مین باہر کی طہارت یا آپ کی لک وائز جو طہارت یا صفائی یا دوسروں کو نظر آتی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کا جسم صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے، جسم سے مراد ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کے نیلز کٹے ہوئے ہیں، آپ بالکل صاف ستھرے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے آس پاس کو، اپنے خود کو ہر قسم کی گندگی سے، ناپاکی سے اور جو بدبودار چیزوں سے جو ہے خود کو پاک رکھا ہوا ہے. اور جو پاک صاف ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی طہارت کی اقسام. یہاں تک سب کلیئر ہے؟ سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ اچھے سے سمجھ آ رہا ہے؟ شاباش. اچھا، آپ لوگ طہارت کے فوائد دیکھیں اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہماری زندگی میں صفائی کی کیا اہمیت ہے. نمبر 1 پہ دیکھ لیں، صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننے کے لیے دیکھ لیں فائدہ اپنا کہ ہم لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، اچھی لک میں ہوتے ہیں، لوگوں میں ایک عزت ہوتی ہے، ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. کیوں؟ ہماری سوچ، ہمارے خیالات بھی پاک صاف ہوتے ہیں اور ہماری بظاہر جو لک ہوتی ہے وہ بھی صاف ستھری، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں. صاف ستھرا رہنے سے انسان کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں. ابھی جو میں نے بات آپ کو بتائی، صاف ستھرا رہنے سے عبادت قبول ہوتی ہے. طہارت کیا؟ قربت الہی. قربت الہی کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک ہونے کی کنجی ہے. اور پاک صاف انسان دیکھیں اپنے آپ کو کیسی کیسی بری عادات سے محفوظ رکھتا ہے. غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی، ان تمام برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ اپنی اندرونی اور بیرونی صفائی کا، پاکیزگی کا، مین طہارت کا خیال کرتے ہیں. اوکے جی، یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ اوکے. رانیہ جی، لاریب آپ کو بھی اوکے. مومنہ آپ کو بھی ایسے ایسے سمجھ آ گئی؟ کوئی پرابلم؟ کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم ابھی بتا دیں، میں اس کی ساتھ ہی وضاحت کر دیتی ہوں. اوکے، تھینک یو سو مچ. آپ کو بہت اچھی سمجھ آئی. چلیں جی، اگر آپ نے اس لیسن کو توجہ سے سنا ہوگا تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے اسی لیسن کا آبجیکٹیو رکھنے لگی ہوں. اگر آپ کو لیسن کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی میرا بیٹا، تو آپ اس ذہنی آزمائش MCQs اور فل ان دی بلینکس کو بہت اچھے طریقے سے سالو کریں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ لیسن کو اینڈ پہ اس لیکچر کے آف ہونے پہ آپ دوبارہ سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور پھر اپنے MCQs کو سالو کریں گے اور فل ان دی بلینکس کو بھی. ڈن؟ اوکے جی، اب چلتے ہیں. جب آپ لوگوں نے لیسن کو پڑھ لیا، آبجیکٹیو سالو کر لیا، باتیں اپنے املا کے الفاظ کی طرف. طہارت اور پاکیزگی کے 32 ورڈ، پیراگراف. اسلامیت کاپی میں آپ نے بڑے خوش خط انداز میں اپنے خوبصورت ہاتھوں کے ساتھ اپنی خوبصورت سی لکھائی میں آپ نے یہ لکھنے ہیں. اور اسی املا کی تیاری جو ہے وہ آپ نے اپنے ریڈ رجسٹر پر کرنی ہے. یہ ہو گیا جناب آپ کا ڈے 1 کا کام. کلیئر؟ اب آتے ہیں ڈے 2 پہ. سیکنڈ ڈے آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے شارٹ اور لانگ کوسچنس لکھنے ہیں. لیکن میرا بیٹا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو اس میں بھی میں نے تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے. کیا دی ہے؟ چلتے ہیں اپنی کوسچنس کی طرف. شارٹ کوسچن ہے. سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5. کتنے شارٹ کوسچنز ہو گئے؟ 5 ہو گئے. لیکن آپ 5 کے 5 نہیں لکھیں گے بھائی. ہاں، شرط یہ آپ یاد سارے کریں گے نا؟ جی بیٹے، آپ نے سارے یاد کرنے ہیں. اور لکھنے کتنے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اب چلتے ہیں اپنے لانگ کوسچنس کی طرف. لانگ کوسچن میں بیٹے آپ لوگوں کو سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دونوں کوسچنس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. چوائس آپ کو کہاں میں نے دی ہے؟ آئیے گھر کے کام میں پوائنٹ نمبر 5 پہ. آپ نے اس سبق کے شارٹ کوسچنس جو ہیں یاد 1 to 5 سارے کریں گے. لیکن اسلامیت کاپی پہ سوال نمبر 1، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4
خوش خط رائٹنگ میں نفاست کے ساتھ مارجن لائن کے ساتھ آپ لوگ لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور شارٹ کوسچنس میں 2 اور 4 آپ نہیں لکھیں گے، لیکن بہرحال دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ یاد آپ نے سارے شارٹ کوسچنس کرنے ہیں. جہاں تک لانگ کوسچنس کی بات ہے، اس میں کوسچن نمبر 1 اور 2 ہے، آپ دونوں اسلامک کاپی پر لکھیں گے بھی اور میرے بیٹا یاد بھی کریں گے. اچھا میرا بیٹا، کلاس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. کسی نے کوئی بھی کوسچن کرنا ہے آپ میرے سے میرا بیٹا پوچھیں، اور میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے. تو کوسچننگ کیا کریں، پوچھا کریں. کسی ورڈ کا مطلب نہیں پتہ، کسی کا کوسچن کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی، تو میرے سے شیئر کیا کریں. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس اس چیز کو شیئر کریں میرے ساتھ، تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو میں اسی ٹائم اسے سولو کر سکوں. اوکے میرا بیٹا، کوئی کوشچن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ میرا بیٹا، بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ کلاس لے کے. اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے اظہار میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ملیں گے اپنے ایک نئے سبق کے ساتھ اپنی نئی کلاس میں. تب تک کے لیے میرا بیٹا اللہ حافظ. اللہ حافظ.